اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو تمام صفات جمالی اور کمالی کو اپنے اندر جس نے سمیٹا ہوا ہے. یہ اللہ ایک ایسا کلمہ کہ جو انسان کے وجدان میں، ضمیر میں، اس کی روح میں اتر کر اپنے نام کی تاثیر کو پیدا کر دیتا ہے، مٹھاس اور شیرینی کو پیدا کر دیتا ہے. لہذا وادی دعا میں اکثر اوقات انبیاء نے، مرسلین نے اور ائمہ معصومین نے جب دعاؤں کا آغاز کیا تو لفظ اللہ کے ذریعے دعا کا آغاز ہوتا ہے. اس دعا کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہر دعا کی کنجی یہ نام اللہ میں پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسما، بہت سارے نام ہیں جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ 99 صفات اللہ کی ہیں، 99 نام. ہر وہ چیز جو منزل کمال پر ہے، جو منزل خیر پر ہے، وہ نام اللہ ہے. اگر کسی شے کو دیکھیں کہ جو حسین ہے تو وہ شے کا حسن نہیں ہے بلکہ یہ نام اللہ کی روشنی ہے جو شے پر پڑ رہی ہے. سورج اگر چمک رہا ہے تو وہ نام اللہ کا نور ہے کہ جو چمک رہا ہے. چاند کی اگر چاندنی میں ٹھنڈک محسوس کی جاتی ہے تو وہ نام اللہ کی شیرینی اور ٹھنڈک ہے. ستاروں کی کندیلیں اگر روشن ہیں تو وہ نام اللہ کی وجہ سے روشن ہیں. یعنی کائنات میں ہر وہ شے جو منزل کمال پر ہے، جس میں خیر دیکھی جائے گی، اس شے کے کمال میں پرتو اور سایہ اسم الہی یا اللہ کا نور نظر آئے گا. اور یہ نور ایک ایسا ہے کہ جس طرح سے یہ بلب روشن ہے تو پورے کمرے میں، پورے اس گھر میں روشنی ہے. یہ پوری کائنات نام اللہ کی وجہ سے روشن ہے. اس کائنات میں اگر زندگی کی رمق باقی ہے، اگر نور باقی ہے، اگر حیات باقی ہے تو وہ فقط نام اللہ کی وجہ سے. انبیاء اس دنیا میں رہے تو وہ نام اللہ کی وجہ سے. اگر اوصیاء اس دنیا میں باقی رہے، اگر ائمہ نے اس کائنات میں ہدایت کا پرچم بلند کیا تو وہ نام اللہ کا مظہر تھا. اور وہ مظہر پروردگار اسی اللہ کا نام تھا کہ جس کی وجہ سے ائمہ نے ہر مشکلات کو برداشت کیا، صبر کیا، اس لیے کہ ان کے وجود پر اس نام اللہ کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ انہیں اپنے دامن میں گھیرے رکھتا تھا. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو کہیں سے بھی کھولے، اس کی 100 آیتیں تلاوت کرے. شرط ہے باوضو ہو، روب قبلہ ہو. 100 آیتیں کہیں سے بھی قرآن کھولے، 100 آیتیں. مولا کائنات نے ایک فارمولہ دیا ہے، ایک عمل بیان کیا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہے، جس کی پریشانی دور نہیں ہو رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ذاتی گھر نہیں ہو پا رہا، سواری کے لیے پریشان ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، کوئی دعا جو قبول نہیں ہو رہی ہو، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قرآن کو کہیں سے بھی کھولے، 100 آیتوں کی تلاوت کرے. اور 100 آیتوں کی تلاوت کے بعد وہ آسمان کی طرف اپنے سر کو بلند کر کے 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پکارے. اور پھر اللہ کو اللہ کے نام سے اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اور اپنے حبیب کے صدقے میں ضرور قبول کرے گا. اسی طرح اس نام اللہ اور اسم اللہ کا ایک معجزہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے، اگر کوئی اذیت میں مبتلا ہے، اگر کم خوابی میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نام اللہ کو ایک سفید کاغذ پر لکھ کر بار بار اس پر نگاہ ڈالے. یقیناً اس نام اللہ کی برکت سے اس کی بیماری بھی دور ہوگی اور اس کی ذہنی الجھنیں اور اذیت بھی دور ہوں گی. نام اللہ دراصل روحی اور ذہنی بیماریوں کا ایک بہترین علاج ہے. اگر ایک انسان اس نام اللہ کو لکھ کر اس بچے کی گردن میں ڈال دے کہ جو بچہ خواب میں ڈرتا ہو، روتا ہو، تو اس نام اللہ کی برکت سے
اس بچے کا خوف نکل جائے گا اور وہ چین کی نیند سو سکے گا۔ یہ نام اللہ ایک ایسا ذکر ہے، یہ یا اللہ، کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یعنی انتہائی ڈپریشن میں اگر کوئی نام اللہ کو اپنے آنکھیں بند کر کے اگر 100 مرتبہ لفظ اللہ کو پکارے اور بار بار اس کی تکرار کرے تو یہ اپنے نفس کے اندر راحت کو محسوس کرے گا، سکون کو محسوس کرے گا۔ ایک انسان کہ جس کی آنکھیں کمزور ہیں، جس کی بصیرت کمزور ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بصیرت کے ساتھ ساتھ بصارت میں اضافہ ہو، اگر وہ چاہے کہ اس کی نگاہوں کی روشنی تیز ہو جائے، نگاہ کمزور ہے، تو اس کے لیے بھی معصومین نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ نام اللہ کو بار بار پڑھے، بار بار وضو کر کے نام اللہ کو پڑھے اور اس نام اللہ کو اپنی آنکھوں پر مس کرے۔ اس مس کرنے سے، اس نام اللہ کی برکت سے اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ اپنی اصل کیفیت میں آ جائے گی اور بینائی تیز ہو جائے گی۔ پروردگار عالم، تجھے تیرے اس اسماء حسنہ کا واسطہ، تجھے تیرے اس بابرکت نام کا واسطہ پروردگار، ہمارے وقت کے امام کو ہم سب سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔